اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج چاند نظر آ گیا ہے اور انشاءاللہ ابھی کچھ دیر بعد، یہ تہجد کا وقت ہے، 2:30 بج رہے ہیں، ابھی کچھ دیر بعد ہم سحری کریں گے اور رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور پہلا روزہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ سحری کریں گے، اس کے بعد روزہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان کے سلسلے میں کچھ سوالات پھر سے شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح ہر سال موسمی پھل جس طرح نکلتے ہیں اس طرح۔ تو خاص طور پہ آج میں 2-3 باتیں کرنے کے لیے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تقوی کے لیے یہ رمضان کے روزے رکھے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پہ روزے بالکل اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ہمیشہ ہر نبی کے دور میں روزے فرض کیے گئے تھے۔ امید ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کرو۔ لعل کا لفظ ہے وہاں پر، لعلکم تتقون۔ تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری، رکے رہنا گناہوں سے۔ یعنی 3 چیزیں جو آپ پہ حلال تھی، جو حلال آپ آلریڈی کما کے پیسے سے رزق لائے تھے، حلال پیسے کا پانی تھا آپ کے پاس، ایک حلال عورت کے ساتھ آپ نے شادی کی تھی، یا اگر خاتون ہے تو وہ کسی شخص سے آپ نے ایک حلال رشتہ قائم کیا تھا نکاح کا، یہ تینوں آپ پہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کو روزہ کہتے ہیں، کھانا پینا اور شہوت اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو یہ حلال ہونے کے باوجود بھی حرام ہو جاتے ہیں فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک۔ اسے روزہ کہتے ہیں، تاکہ اس ایک مہینے کی 30 دنوں کی ٹریننگ میں آپ آنے والے 11 مہینے آپ کم سے کم حرام سے تو بچیں۔ آپ کو ہر سال یہ 1 مہینے کا کورس کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں تازی رہنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے روزہ رکھا پورے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا مطلب ہے حساب لگانا، کیلکولیٹ کر کے دیکھنا کہ میری نظریں صاف ہے نہیں ہیں، میری نیت اچھی ہے نہیں ہے، میں ایمان کے کس درجے پہ ہوں۔ دیکھیے یا ایھا الذین سے بات شروع ہوئی تھی، میرا ایمان سلامت ہے نہیں ہے، میری زبان محفوظ ہے نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے میں جھوٹی روایتوں کے قصے لے کے بیٹھا ہوا ہوں روزے میں، رمضان کے مہینے میں۔ آپ یہ سب روایتوں کی کتابیں، یہ حدیثوں کے واقعات مت سنائیے پلیز، اس میں قرآن سنائیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ویسے تو آپ کو پوری زندگی میں کبھی یہ قصے نہیں سنانا چاہیے، بھلے وہ روایت صحیح ہو، کیونکہ اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے یہ کتاب دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ انبیاء کا کام ہے۔ اب کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، یہ کتاب محفوظ ہے قیامت تک، تمہاری ذمہ داری ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ بارہا بولتا ہوں میں، نیگیٹو کام مت کریے۔ 5%، 10% جس میں ہے نا تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ بے شک اس وقت دنیا میں برائی بہت پھیلی ہوئی ہے، برائی پہ بولنا پڑتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن نیگیٹو کام کو 5 سے 10% کریے، 90% دیکھیے آپ بھلائی پہنچائیے، تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں اچھی تبدیلی آئے گی۔ گندگی صاف کرنے کی ذمہ داری ان کو دیجیے، وہ خود اپنی گندگی صاف کریں، آپ صاف کرنے کی کوشش نہ کریں، اور گندہ کر دیں گے آپ ماحول کو۔ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ کے واسطے کام مت کیجیے۔ آپ سچ بتائیے، جھوٹ کا احساس اس کو خود دلائیے۔ آپ توحید بتائیے، شرک کا اندازہ وہ خود لگائے گا۔ آپ طہارت بتائیے، نجاست وہ خود سمجھ جائے گا۔ یہ ہے اصل فارمولا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ یہ تھا میرا پہلا پوائنٹ، کہ روزہ رہنے کے لیے آپ کے اندر یہ احتساب ہونا ضروری ہے۔ میرے پیٹ میں حلال کا نوالا ہونا، حلال کی دولت سے ہونا، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے اور اللہ کے درمیان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حقوق جو بندوں کے مارے ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک ان سے آپ معافی نہیں مانگیں گے۔ وہ بھی دیکھا جائے تو اللہ کا حق ہے، تو پہلے بندوں سے معافی مانگیں پھر اللہ سے معافی مانگیں، یا پہلے اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو توفیق دے کہ مجھے معاف کر دے اور مجھے اتنے پیسے دے دے کہ میں جس سے لیا ہوں وہ واپس کر دوں۔ یہ طریقہ ہے۔ دوسرا سبجیکٹ میرا یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں
اور دوزخ کے بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ بھئی شیطانوں کو لاک کر دیا جاتا ہے، تو میں اس کی چھوٹی سی تشریح آپ کے سامنے بیان کروں گا، کوشش کروں گا بیان کرنے کی۔ تو پہلے یہ لے لیجئے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے، انشاءاللہ صحیح ہوں گی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر ہم روایت کا انکار کرتے ہیں تو منکر حدیث ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس روایت کو قرآن کی عدالت میں پیش کرتے ہیں تو وہاں سے یہ جواب ملتا ہے کہ جنت اور دوزخ تو ابھی تک کھلی نہیں، وہ تو قیامت کے دن کے بعد کھلے گی۔ تو بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے، یار یہ تو پھر دروازے کھل جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ کیا لوگ دڑا دڑ جا رہے ہیں جنت اور دوزخ میں؟ تو اب ہمارے سامنے بھی دونوں باتیں ہیں، ایک طرف قرآن کا علم ہے اور دوسری طرف یہ روایت ہے۔ ہم اللہ سے بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ قرآن میں کوئی غلط آیت ہوں گی، یہ تو ہمارا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ ایسی بھی امید نہیں رکھ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی بات کریں، یہاں بھی ایمان گیا۔ تو اب جو بیچ کا برج ہے، جو بیچ کا راستہ ہے، وہ ہمارے علم کی کمی ہے، ہمارے اندر تدبر کی کمی ہے، ہمارے اندر غور و فکر کی کمی ہے، ہمارے اندر عقل کی کمی ہے۔ اب یہاں ان چاروں چیزوں کو رکھ کے میں آپ کے سامنے اس کی چھوٹی سی تشریح بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کہا ہوگا کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے، انہی سے ہم کو روایت پہنچی ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ عرب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس زبان میں بات کی تھی؟ عربی زبان میں بات کی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے مخاطب ہو کے بات کہی تھی وہ آلریڈی ایمان لا چکے تھے، وہ آلریڈی نماز پڑھ رہے تھے، وہ آلریڈی قرآن سمجھ رہے تھے، وہ آلریڈی قرآن کی دعوت کا کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد روزوں کا وقت آیا تو کیا آپ کے اندر یہ چاروں کنڈیشنز ہیں؟ کیا آپ نے پوری قرآن کو سمجھ کے اسلام قبول کیا ہے؟ نہیں، ہم غلطی سے پیدا ہو گئے، اتفاق سے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے۔ ہاں، اگر آپ کے والد صاحب نے، آپ کے اساتذہ نے بچپن سے آپ کو جیسے اردو سکھایا، ناڑا باندھنا سکھایا، کچھ بولنا سکھایا، پاپا ماما ڈیڈی ممی، اسی طرح اللہ بھی سکھایا، محمد بھی سکھایا، کلمہ بھی سکھایا، تو عربی زبان بھی سکھانا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی مادری زبان اردو کے ساتھ ہندی بھی سکھا رہے ہیں، انگلش بھی سکھا رہے ہیں، تیلگو بھی سکھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کی مادری زبان اگر اردو ہے یا تیلگو ہے یا ہندی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ مسلمان بھی ہیں تو عربی بھی سکھائیے۔ فرسٹ لینگویج نہیں تو سیکنڈ لینگویج، تھرڈ لینگویج سمجھ کے سکھائیے۔ نہیں سکھا رہے ہم لوگ، اس کا مطلب پہلے ایگزام میں ہم لوگ فیل۔ ہم کو عربی نہیں آتی، ہم نے سوچ سمجھ کے قرآن کو سمجھ کے اپنی مادری زبان میں سمجھ کے ایمان قبول نہیں کیا، یہاں بھی فیل۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے، یہاں بھی فیل۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی دعوت نہیں دے رہے ہیں، یہاں بھی فیل۔ اس آیت میں ہے نا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ ان آیتوں کا ذکر لوگوں میں کرو جا کے، یہ نماز سے بڑا کام ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون۔ اب یہ 5-6 کنڈیشنز کو سامنے رکھنے کے بعد اب آپ روزہ رہ رہے ہیں، تو آپ روزہ رکھتے وقت اس نیت سے رکھ رہے ہیں کہ مجھے اس سے تقوی حاصل کرنا ہے، مجھے اس سے پرہیزگار بننا ہے، تو آپ کو یہ تصور آئے گا کہ میرے لیے جنت کے دروازے انشاءاللہ کھلیں گے۔ یہاں سے فوراً میں مرتے ہی جب عالم برزخ میں جاؤں گا تو انشاءاللہ علیین میں مجھے رکھا جائے گا۔ تو میں ایسی حرکت کیوں کروں روزہ رہ کے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہا ہوگا۔ کئی روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو روزہ بھی رکھے پھر بھی جھوٹ بولے، جو روزہ رکھے نظر کی گندگی کو صاف نہ کرے، کسی کی غیبت کرے، کسی کو گالی دے، لڑائی جھگڑا کرے، تو وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، اللہ کو اس سے کوئی، اس کے حصے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ ایسی کئی روایتیں ملتی ہیں۔ ہو گئی نا بات؟ تو آپ کسی روایت کو سمجھنے سے پہلے اپنی فطرت سے میچ ہو رہی نہیں ہو رہی دیکھیے، پھر اس کے بعد قرآن سے میچ ہو رہی نہیں ہو رہی دیکھیے، اس کے بعد اس کے اندر متن کیا یوز کیا گیا ہے وہ دیکھیے، پھر اپنی عقل، تدبر، اللہ سے التجا، دعا، استعانت کر کے اس کا صحیح مفہوم نکالنے کی کوشش کیجیے۔ وہ جو بیچ کا برج ہے وہ برج میں آپ کو بنا کے دے رہا ہوں۔ تو اس روایت کو اگر سمجھنا ہے تو دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی صحیح طریقے سے ایمان لائے، پوری قرآن کو سمجھ کے، پھر اس کے بعد اسی قرآن کو نمازوں میں سیکھے، اس کی دعوت دے، اس کے بعد روزوں کا نمبر آتا ہے، تقوی کی نیت سے روزہ رکھے، اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مجھے برائیاں نہیں کرنا ہے، تو اس کے لیے جہنم کا دروازہ بند ہوگا، اس کے لیے، ساری دنیا کے لیے نہیں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، ساری دنیا کے لیے نہیں۔ اب آپ کے لیے راستہ کلیئر ہے جانے کا
چلیے اس کے بعد میں وہی بات اسی بیس کے اوپر تیسرا میرا پوائنٹ آج کا یہ ہے کہ ابلیس شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں ابلیس کا نہیں شیطان کا لفظ ہے روایت میں بھی. تو شیطان تو انسان کے نفس میں بھی ہے، شیطان تو انسانوں میں بھی ہے. شیطان اصل میں شاطا اچھی سے ہے کہ وہ حد سے گزرنے والا، حد پار کر دینے والا، گناہوں میں مبتلا ہونے والا شیطان. ہم بچے کے لیے بھی بولتے ہیں بچہ بڑا شیطان ہے بھائی، یہ شیطانیت کر رہے ہیں تم. اصل مخلوق ہے ابلیس، اصل مخلوق ہے جن. ابلیس بھی اس کی صفت ہے، شیطانیت بھی اس کی صفت ہے. تو یہ جو شیطان کا ذکر کیا گیا ہے، یہ سارے شیطان بند نہیں ہوتے. آپ کے لیے، اپنے لیے جو شیطان آپ کے ساتھ پیدا ہوا، جیسا کہ وہ روایت میں بھی موجود ہے، او کما قال علیہ السلام، کہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے. اب اس جن کو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی جن پیدا ہوا ہے؟ ہاں بالکل، لیکن میں نے اس کو مسلمان بنا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے ضمیر کو، اپنے ارادوں کو اگر مسلمان بنا لیا، لہٰذا آپ نے اپنے ساتھ والے جن کو بھی مسلمان بنا دیا. تو آپ کے شیطان کو، آپ کے نفس کے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے لاک کر دیا ہے. کیوں؟ یہاں پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے میرا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے عربوں کو، صحابہ کو جو ایمان لا چکے ہیں ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں. ہم اس مقام پہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، نہ علم کے لحاظ سے ہے، نہ عربی زبان کے لحاظ سے ہے، نہ ایمان کے لحاظ سے ہے، نہ اسلام کے لحاظ سے ہے، نہ قرآن کے لحاظ سے ہے، نہ گناہوں کے چھوڑنے کے لحاظ سے ہے. تو آپ تو اس جگہ پہ ٹھہر کے آپ تو لائق ہی نہیں ہیں وہ روایت سننے کے یا سمجھنے کے. تو ہم کو پہلے اس لائق بننا پڑے گا. اس لائق بننے کے لیے سب سے پہلے اس آفاق و انفس کو دیکھ کے، اپنی نفس کو دیکھ کے، اپنی زندگی کو دیکھ کے یہ قبول کریں آپ کہ واقعی اس کائنات کا پروردگار، پالنے والا، خالق، مالک، مدبر، رب، وہ سب ایک ہی ہے، اللہ. اور یہ بات ہم تک کون پہنچائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ یہاں سے قرآن پڑھنا شروع کریں، پوری قرآن اپنی زبان میں یا زبان سیکھ کے سمجھے تو آپ اب یہ کہنے کے قابل ہوئے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب میں گواہی دے سکتا ہوں، میں وٹنس ہوں اس بات کے اوپر کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، واقعی اللہ کے علاوہ کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کو شریک کروں. اور یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عبدہ و رسولہ، اللہ کے غلام ہیں اور رسول ہیں. آپ کے پاس رسالت آئی ہوئی ہے اور وہ کتاب ہے. اب میں گواہی دے رہا ہوں، میں کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوں. اس کے فوری بعد نماز کا وقت آتا ہے تو میں اسی قرآن سے علم حاصل کرتا ہوں، اسی قرآن سے نصیحت لیتا ہوں، ہے نا؟ کیا ہے؟ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور اقیم الصلاۃ للذکری، کہ میں نے نماز کو، میرا ذکر اس قرآن کو سیکھنے کے لیے. ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ذکر یاد کو کہتے ہیں، نصیحت کو کہتے ہیں. یہاں آپ کنٹینیوسلی نماز کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ دنیا تک پہنچا رہے ہیں، تب آپ روزہ رہنے کے قابل بنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اب آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے شیطان کو بند کر دیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایمان بھی لایا، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اپنی زندگی کو بھی ٹھیک کر رہا ہے، ٹریننگ کورس میں داخل ہوا ہے، دعوت کا کام بھی کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب لہٰذا ہر 11 مہینے بعد یہ 1 مہینے کی ٹریننگ پہ ہے. اس معاملے میں اب تم کو 1 مہینے کے لیے میں جیل میں ڈال رہا ہوں. جو اس نے چیلنج کیا تھا میں بہکاؤں گا، اب وہ 1 مہینہ مجھے نہیں بہکا سکے گا. کب؟ جب میں پورے پرانے کنڈیشنز کو پورا کر رہا ہوں. میں کلمہ طیبہ سمجھ کے بولا ہوا ہوں، میں پوری قرآن سمجھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادت دیا ہوا ہوں، میں نماز پابندی سے سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، میں اس سے اپنی نصیحت حاصل کر کے برائیوں سے، تنہا عن الفحشاء والمنکر سے محفوظ ہوں. اس کے بعد دعوت دے رہا ہوں لوگوں کو. اس کے بعد میں روزے کی نیت کرتا ہوں کہ میں تقوی حاصل کرنے کے لیے، پرہیزگاری کے لیے کھانا پینا اور بیوی کو چھوڑ رہا ہوں فجر سے مغرب تک. اب میرے لیے شیطان بند ہو جائے گا. اس ساری دنیا کے شیطان کیسے بند ہوں گے؟ عیسائیوں کو شیطان کیوں بہکا رہا ہے؟ عمرہ کرتے ہوئے مکے میں رمضان کی حالت میں عمرے میں شیطان کیسے بہکا رہا ہے؟ جن لوگوں کے آنکھ پہ شیطان آ گیا ہے، جو مولویوں، جو یہ کیا کہتے ہیں، عاملوں نے ان کے اوپر
جو ہے جادو کر دیا ہے، یا ان کو شیطان کے پیچھے لگا دیا ہے، یا شیطان کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے۔ ابلیس کا ہی کام ہے نا یہ جادو ٹونے اور یہ سب کرنا، ان کی طاقت لے کے ہی تو یہ کرتے ہیں۔ یہ پہلے ابلیس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، وہ اس کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے، پھر جا کے چھیڑتا ہے کسی کو، اسی کو جادو کہتے ہیں، ورنہ تو جادو تو کوئی چیز ہی نہیں ہے حقیقت میں۔ اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ تو یہودیوں کی نکالی ہوئی چال ہے۔ یہ بات ہے کہ بھائی 3 مہینے تک جادو کے اثر میں رہے، یہ 3 مہینے میں جتنی آیتیں نازل ہوئی وہ آیتیں یاد ہی نہیں ہیں ان کو، اور اپنی طرف سے بولتے رہے، لہٰذا یہ حصہ جادو کا ہے، وہ نکالنا چاہتے تھے وہ لوگ۔ خیر تفصیلی ہو رہی ہے بات، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ابلیس اور یہ جنت، یہ دوزخ، یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو آلریڈی عربی زبان جانتے ہیں، یا کم سے کم اپنی زبان میں قرآن کو سمجھ کے پڑھ کے، پورے آفاق و انفس کے اوپر، پورے یونیورس پہ غور و فکر کر کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس کے بعد پوری قرآن پڑھ کے ایمان میں داخل ہوئے ہیں، اس کے بعد نماز کو پڑھ کے سیکھتے ہوئے، اپنی اصلاح کرتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ان کے گناہ معاف کرواتے ہیں۔ پھر وہاں وہ بھی روایت آ گئی کہ پہلی سیڑھی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا تو آمین کہا، پھر دوسری پہ آمین کہا، تیسری پہ آمین کہا۔ وہاں بات الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس کو پوری سمجھ اور پوری ایمان کے ساتھ اس سے جنت نہ حاصل کرے، مغفرت کا لفظ ہے وہاں پر۔ مغفرت کا مطلب یہی ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ من صام ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو اپنے گناہ نہ معاف کرا لے وہ جہنم میں جائے گا۔ جب وہ جہنم میں جائے گا کا مطلب صاف ہے، قرآن تو پہلے سے کہہ رہا ہے ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پھر جبرائیل نے کہا قل آمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل تو آمین۔ آمین کا مطلب ہے میں نے آپ کی بات کو مان لیا، میں نے آپ کی بات کی تصدیق کی۔ آمین کا مطلب قبول ہو جائے نہیں ہے، میں نے قبول کیا ہے۔ ہم کو تو یہ سمجھایا ہی نہیں گیا کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، امام صاحب اگر پڑھ رہے ہیں تو میں زور سے گواہی دوں گا کہ آمین، ہاں میں نے بھی مان لیا اس بات کو، واقعی آپ نے صحیح کہا۔ ہم جو سری نماز میں پڑھتے ہیں اپنی طرف سے سورہ فاتحہ، تب بھی آمین کہتے ہیں، ہاں میں نے جو یہ کہا ہے، یہ پوری سورہ فاتحہ آپ نے جو بھیجی ہے، مجھے سکھائی ہے، یہ پڑھنے کے بعد بھی میں دل سے اس کو قبول کرتا ہوں، آمین، میں نے مان لیا اس بات کو۔ اسی طریقے سے بوڑھے ماں باپ پائیں تو بوڑھے ماں باپ کے لیے اللہ نے بے شمار آیتیں نازل کی ہیں۔ ان کے سامنے زور سے بات مت کرو، شہرک پھلا کے بات مت کرو، جھڑکی مت دو، نظریں نیچی رکھو، اپنے شانے نیچے جھکا کے بات کرو۔ وہ کافر بھی ہیں تو ان کو جھڑکی مت دو، وہ مشرک بھی ہیں تو ان کے ساتھ نافرمانی مت کرو، ان کو پیار سے سمجھاؤ، ان کی خدمت کرتے رہو، ان کو چھوڑ کے مت جاؤ۔ وَلَا تَقُولُهُمْ اُفٍّ تک مت کہو۔ تو اب والدین کی جو خدمت نہ کر لے اور اللہ اس کو معاف نہ کرے تو وہ یقیناً جہنم میں جائے گا، نار میں جائے گا۔ نار کا لفظ ہے حدیث میں۔ تو قل آمین، جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیے، وقلت آمین، میں نے کہا ہاں میں نے بھی مان لیا۔ تیسرے میں یہ ہے کہ آپ دین کی دعوت دیتے وقت، قرآن کی دعوت دیتے وقت نبی کا ذکر آئے اور نبی کا نام آپ کی زبان پہ آئے تو وہاں آپ نبی کے لیے رحمتوں کی دعا نہ کریں، اس کو صلوات کہتے ہیں، ہماری زبان میں فارسی میں اردو میں اس کو درود کہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص نبی کی ذمہ داری کو اپنائے، نبی نے جو ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہے اس ڈیوٹی کو پورا کرے، اور اس کی زبان پہ نبی کا نام آئے، اور پوری محفل میں کم سے کم ایک مرتبہ بھی اس کے دل سے یہ نہ نکلے، دل سے، روح سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اب دیکھیے آل اولاد پہ بھی آپ نے رحمتوں کی دعا کی کہ نبی کے بعد آل اولاد اور آپ کے صحابہ نے واصحابہ اجمعین یہ بولتے ہوئے وہ رحمت کی دعائیں آپ کر رہے ہیں کہ آج انہوں نے مجھے دعوت کا طریقہ سکھایا، میں اپنے آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں، دنیا کو بھی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ کانسیپٹ پیدا تو کریے، تو پھر وہ آمین اور وہ آمین اور وہ آمین کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اٹھا کے یہاں پر ہم نے کئی خطبوں میں سنا ہے وہ برباد ہو گیا وہ شخص جہنمی ہے، وہ شخص غارت ہو جائے۔ ہم کو تو یہ سمجھ میں آتے رہا کہ
جبرائیل آ کے بددعا دے رہے ہیں اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بددعا پہ آمین کہہ رہے ہیں. کتنی غلط کانسیپٹ آپ کو بتایا گیا اب تک، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے رحمت للعالمین، اس سارے عالمین کے لیے رحمت لانے والی ہستی ہے یہ. کیسے ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی کے لیے بددعا نکلے؟ یہاں تو آپ نے یہ کہا آمین کہہ کے کہ میں نے بھی مان لیا. آپ نے جو بات کہی، میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہوئے کہ یا اللہ، میں نے جتنی باتیں اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، جہاں جہاں میرا یہ ویڈیو جائے، اللہ جس خالصتاً جس نیت کے ساتھ جو کچھ بھی تو نے علم دیا ہے، اس کی بنیاد پہ میں نے جو کچھ بھی کوشش کی ہے، میرے اپنے بھائیوں بہنوں کا، پوری دنیا کے انسانوں کی غلط فہمی دور ہو جائے. آپ بھی یہ غلط فہمی دور کیجئے لوگوں کی. جس محفل میں بیٹھے وہاں یہ ذکر کیجئے، بولیے. یہ روایت کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، جنت کے دروازے، دوزخ کے دروازے، شیطان کو جیل میں ڈالنا، تینوں سیڑھیوں پہ پیر رکھ کے یہ بولنا، یہ سمجھائیے لوگوں کو. تو اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ ہمارے دل میں ڈال دیجئے، بٹھا دیجئے، سیو کر دیجئے، اور جو غلطی ہم سے ہوئی ہے اس سے معاف بھی کرے. السلام علیکم.